آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک لسانک، پہلی چیز اپنی زبان کو قابو میں رکھو، صحیح غلط کی تمیز کوئی نہیں، اچھے برے کا فرق پتہ کوئی نہیں ہے، کون صحیح کون غلط، بلا وجہ طنز تنقید کرنے کا کیا فائدہ؟ اچھائی بری کی تمیز مٹ گئی تو بلا وجہ بدگمانی کیوں کر رہے ہو؟ ارے میاں تم زبان سے خاموش رہو گے، تم سے پوچھ نہیں ہوگی نا، زبان بول دیا، کل قیامت میں ان بولوں پر پوچھ ہو گئی تو؟ جب تک یہ زبان کی بات اندر ہوتی ہے آدمی بات پر بادشاہ ہوتا ہے، نکالے نہ نکالے، لیکن جب زبان سے تیر نکل گیا اب اس کا محتاج ہو جاتا ہے، اب تو نکل گئی بات، اب تو تیر چلا دیا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، اور فرمایا وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، بھئی ایسی بات زبان سے نکالتی کیوں کل معذرت کرنی پڑے، دنیا میں یا آخرت میں؟ سوچ لو نا میاں، تم سے تو پوچھ ہی نہیں ہوگی اس کے بارے میں جس پہ تم بحث کر رہے ہو اور جس پہ تم تبصرہ کر رہے ہو، تم سے تو پوچھ نہیں ہوگی، جس پہ تم تنقید کر رہے ہو، جس کی تم پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہو، تمہیں تو اس کا کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں، تم سے سوال کوئی نہیں ہونا، نہ اس سے تمہارے دین میں فرق آ رہا نہ دنیا میں فرق آ رہا، تم کیوں زبان چلا رہے ہو؟ لیکن یہ بری عادت رچی بسی ہوئی ہے، کرنا ورنہ کچھ نہیں، تبصرے تجزیے ایسے کہ آئندہ کرسی اسی کے لیے، الامان والحفیظ۔ زبان املک لسانک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو قابو میں کر لو، ضرورت کا بولو، کام کا بولو، مقصد کا بولو، صحیح بولو، سچ بولو، املک من صمت نجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ بولنے پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، خاموش رہنے پہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، بولنے پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی، خاموش رہنے پر نہیں، خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور میں عافیت کی شکل کس میں ہے؟ املک لسان، زبان کو قابو میں رکھو، بس مشق ہو جائے اس پہ بھائی۔ ہمارے گناہوں کا بہت بڑا حصہ یا آنکھوں کا ہے یا زبان کا ہے۔ میں یہ ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جو کسی درجے عبادت سے دین سے جڑے ہوئی ہیں، کہ ان کے گناہوں کا بہت بڑا حصہ یا آنکھ کے راستے سے ہوتا ہے یا زبان کے راستے سے ہوتا ہے، فتنہ ہے فتنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، املک لسان، احتیاط سے اسے استعمال کرو۔ یقین جانے اگر 24 گھنٹے میں اس کا محاسبہ شروع ہو جائے تو ہمارے گفتگو کا حصہ جو ہو رہا ہے ایک پاؤ بھی نہ رہے۔ 3 حصے فضول، بے مقصد، اگر اس زبان سے گناہ کی بات نہ بھی کرے تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نہ بھی کرے لیکن فضول بولتا رہے تب بھی نیکیوں کا نور باقی نہیں رہے گا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
والذین هم للزکاة فاعلون۔ قرآن میں 10 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، دونوں کی عظمت اہمیت بتلانے کے لیے۔